بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین نعم المولا ونعم النصیر۔ السیوطی حصہ اول صفحہ 39 پہلا شعر ہے وَسَمِّ مُعْتَلًّا مِنَ الْأَسْمَاءِ مَا كَالْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَقِي مَقَارِمَ۔ پنکھا بند کر دیں۔ فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كسر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى قضاء أيضا يجر۔ میں شعر کو لکھتوں پھر اس کی تشریح کریں گے۔ وَسِّم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الاسماء ما کالمصطفى والمرتقی۔ مقارمہ ایک شعر۔ والاعراب فالاول الاعراب فیہ قدر جمیعہ وہو الذی قد کسر۔ دیکھیں آج ترجمہ شعر کا یہ ہے۔ سمے کون صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے۔ فعل امر واحد مذکر حاضر، یعنی سمے تو نام رکھ۔ سمیا یسمیو، تو سمی تھا، تا کو ہٹایا، وقت کے آخر میں یا گر گئی، باقی بچ گیا سمی۔ سمی یعنی تسمیہ، نام رکھنا۔ تو نام رکھ معطل ان اسماء میں سے اس شے کا معطل نام رکھ کالمصطفیٰ والمرتقی، جو مصطفیٰ اور مرتقی کی طرح ہو، اس کا نام رکھ تو معطل۔ فالاول جو مصطفیٰ کی طرح ہو، اول سمرا جو مصطفیٰ کی طرح ہو۔ الاعراب فیہ قدر، اس اول میں اعراب تمام کے تمام مقدر کیا گیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي قَدْ كُسِرَ، اور وہ اول، وہ ہوا اول کی طرح ہے، یعنی اول یعنی مصطفیٰ، الذی وہ ہے، قد کسرا جس کا نام رکھا گیا ہے مقصور، اس میں مقصور۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے ہم اعراب نیابتی کو ذکر کر رہے تھے، ذکر کرتے کرتے وہ تمام ہو گئے اعراب نیابتی کے تمام موارد، اور وہ سارے کے سارے کچھ کے اعراب اصلی، کچھ کے اعراب نیابتی، اعراب کی قسم ذیب کی مورب
فعل اسم مورب کی بات ہو چکی ہے۔ اب کچھ ہمارے پاس جو ہیں ایسے اسم ہیں کہ ہیں اسم مورب لیکن ان کا اعراب تقدیری ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں ظاہری ہوتا ہے، لہذا اس اسم کی بات کر رہا ہے کہ جن کا اعراب ہر حالت میں ظاہر بظاہر نہیں ہوتا، بس کہ بعض حالتوں میں ظاہر ہوگا، بعض حالتوں میں سب میں تقدیری ہوگا۔ وہ ہے ہمارے پاس اسم معطل۔ اسم آپ کو پتہ ہے کہ ایک معطل صرفی ہے، ایک معطل نحوی ہے۔ معطل صرفی کسے کہتے ہیں؟ جس کے فا کلمے کی جگہ پر یا عین کلمے کی جگہ پر یا لام کلمے کی جگہ پر حرف علت آ جائے، اس کو کیا کہتے تھے؟ معطل۔ اگر فا میں آتا معطل فا، عین میں آتا معطل عین، لام میں آتا معطل اللام کہتے تھے۔ سمجھ آئیے؟ یہ معطل صرفی ہے۔ معطل نحوی کسے کہیں گے؟ جس کے لام کلمے میں الف آ جائے یا آ جائے یا واو آ جائے، حرف علت میں سے کوئی آئے گا تو اس کو کہیں گے معطل نحوی۔ اب یہ سب سے پہلے آتا ہے، آ کر جو ہے کہتا ہے کہ معطل نحوی کی پھر دو قسمیں ہیں، یا اس کے آخر میں الف آ رہا ہوگا، جیسے المصطفیٰ آخر میں الف مکسورہ ہے، یا اس کے آخر میں یا ہوگی، یا لازمہ، جیسے قاضی، جیسے راضی، جیسے رامی۔ سمجھ آئیے؟ یہ سارے کے سارے جو ہیں اگر اس کے آخر میں یا آئے گی تو اس کو بھی معطل نحوی کہیں گے، جیسے مرتقی۔ سمجھ آئی بات کی؟ یا لازمہ آ رہی ہے۔ اب یہ المصطفیٰ المرتقی کی طرح جو بھی آئے گا اس کو معطل، اگر الف آ رہا ہے تو معطل الفی کہیں گے۔ سمجھ آئیے؟ اگر یا آ رہا ہے تو معطل یا ہی کہلائے گا۔ اب یہ نحویوں کے نزدیک جو معطل آپ نے دیکھا، کہتا ہے اس پہلے کو جس کے آخر میں الف آ رہا ہے اس کو کہیں گے اسم مقصور۔ کیا کہتے ہیں؟ اسم مقصور۔ اور جس کے آخر میں یا آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں اسم منقوص۔ سمجھ آئی بات کی؟ معطل کی دو قسمیں ہیں، یا اسم مقصور ہوگا یا اسم منقوص ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب بات یہ ہے کہ جس کے آخر میں واو ہو اس کو ذکر ہی نہیں کیا مصنف نے، وہ بھی تو معطل لام ہو سکتا ہے نا۔ کہتا ہے کلام عرب میں جس کے آخر میں واو آ رہی ہو، واو سے ما قبل ضمہ آ رہا ہو، کلام عرب میں ایسا کوئی اسم استعمال ہوا ہی سوائے اسماء ستہ مقبرہ کے، وہ بھی حالت رفع میں واو ما قبل مضموم ہوتا ہے، جاءنی ابو کا۔ سمجھ آئیے؟ رائے تو ابا کا حالت رفع میں جو ہے واو ما قبل مضموم ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس معطل کی بحث ہو چکی ہے، اسماء ستہ مقبرہ کی بحث ہو چکی ہے، لہذا اس معطل کو ذکر نہیں کیا۔ یہاں مصنف نے، صاحب الفیہ نے صرف دو کو ذکر کیا، معطل الفی مصطفیٰ اور معطل یائی المرتقی۔ اب ایک یہ تو معطل کی پہچان سن لی آپ نے، جس کے لام کلمے میں حرف علت آئے گا، الف آئے گا یا آئے گا۔ الف آئے گا تو مقصور، یا آئے گی تو منقوص۔ اس منقوص کی تعریف ہو گئی۔ اب تھوڑا سا آگے چلیں، اور وہ بات یہ ہے کہ
کہ اس میں مصنف جناب شارح کہہ رہا ہے، یہ سوال یہ ہے، اس میں مکسور کو مکسور کیوں کہتے ہیں؟ اس میں مکسور کو مکسور یہ سوال ہے۔ اس کے جواب میں دو قسم کا جواب دیا گیا ہے۔ بعض نے کہا ہے مکسور کسر سے ہے، کسر بمعنی حبس ہے، کسر کا معنی ایک حبس ہے، حبس کا معنی یعنی قید ہونا، مکسور یعنی محبوس، محبوس کس کو کہتے ہیں؟ قیدی کو کہتے ہیں، جس کو چلنے سے، پھرنے سے، باہر جانے سے، کسی کے ساتھ گپ شپ لگانے سے سب سے روک دیا گیا ہو، اس کا کہتے ہیں محبوس، قیدی کہتے ہیں۔ اس میں مکسور کو کہ جس کے آخر میں الف مکسورہ آ رہا ہے، اس کو اس لیے مکسور کہتے ہیں چونکہ حرکات سے مانع ہوتا ہے۔ الف کسی حرکت کو قبول، حرکت سے قید ہو جاتا ہے، یہ حرکت نہیں کر سکتا، جس طرح قیدی جو ہے وہ حرکت اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ پس مکسور کسر سے ہے، کسر کا معنی حبس ہے، چونکہ اس میں مکسور پر حرکات نہیں آتی لہٰذا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں مکسور کہتے ہیں۔ شاباش، مکسور کی بات ہو رہی، خیریت تو ہے۔ اس میں مکسور کہتے ہیں چونکہ اس پر حرکات نہیں آتی، حرکات سے یہ مانع ہو جاتا ہے، محبوس ہو جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے، یہ جناب رضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ چونکہ اس کے آخر میں الف مکسورہ آتا ہے، الف ممدودہ نہیں آتا، اس لیے اس کو اس میں مکسور کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی آقا جی؟ یہ دو وجہ آپ کی کتاب میں آیا رہی ہیں، سیوطی میں کہا ہے کہ مکسور کو اس لیے مکسور کہتے ہیں، مکسور کسر سے ہے، کسر بمعنی حبس ہے، مکسور یعنی محبوس، حرکات سے محبوس ہوتا ہے، اس لیے اس کو مکسور کہتے ہیں۔ جناب رضی نے کہا ہے کہ جناب وجہ تسمیہ رکھنا اس بنا پر کہ یہ حرکات سے محبوس ہوتا ہے، یہ وجہ اچھی نہیں ہے، یہ علت صحیح نہیں ہے، بلکہ کون سی علت صحیح ہے؟ اس کو مکسور کو اسم مکسور اس لیے کہتے ہیں چونکہ اس پر الف ممدودہ نہیں آتا بلکہ الف مکسورہ اس کے آخر میں، یہ وجہ بہتر ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ رضی نے کہا ہے، رضی استربادی ہیں، ایک نحوی ہیں، بہت پائے کے نحوی ہیں۔ سمجھ آئیے بات، ایک سید رضی ہے جنہوں نے نہج البلاغہ لکھا ہے، وہ جب رضی آئے نحو کی کتابوں میں تو وہ مراد سید رضی نہیں ہوتا، یہ رضی ہیں، استرباد کے رہنے والے تھے، استربادی اس کو کہتے ہیں، یہ نحوی تھا۔ اس نے کہا ہے کہ یہ دوسری وجہ جو ہے نا، یہ وجہ تسمیہ یہ بہتر ہے۔ کیوں پہلی وجہ کیوں بہتر نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر اس میں مکسور کو اس میں مکسور اس لیے کہیں چونکہ اس پر حرکات نہیں آتی، تو پھر
المصطفیٰ بھی اس میں مکسور کہلائے گا چونکہ اس پر حرکات نہیں آتی، الف حرکت کن، اور اس کے علاوہ وہ اسم کہ جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو جائے اس کا بھی تو اعراب حالت رفع میں، حالت نصبی میں، حالت جری میں مصطفیٰ کیا ہوتا ہے؟ مقدر ہوتا ہے، وہ بھی تو حرکت نہیں لے سکتا نا۔ جاءنی موسیٰ نہیں، جاءنی غلامی، رأیت غلامی مررت بغلامی، اس کو بھی اس میں مکسور کہنا چاہیے۔ پھر وجہ تسمیہ اگر یہ ہے کہ حرکات کو قبول نہیں کرتا اس لیے اس کو مکسور کہتے ہیں، تو پھر غلامی کو بھی اس میں مکسور کہنا چاہیے، حالانکہ کوئی بھی مضاف الی یا متکلم کو مکسور نہیں کہتا۔ بس اس کا مطلب ہے یہ وجہ تسمیہ درست نہیں ہے۔ مکسور کو مکسور اس لیے کہتے ہیں چونکہ اس کے آخر میں الف ممدودہ نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ الف مکسورہ اور الف محدودہ کی کیا پہچان ہوتا؟ تو وہ بھی الف ہے، یہ بھی الف ہے۔ ایک کو الف کہتے ہیں الف مکسورہ، ایک کو الف، اس کی کیا پہچان ہے؟ جیسے مصطفیٰ ہے، جیسے موسیٰ ہے، جیسے یحییٰ ہے، جیسے عیسیٰ، یہ سارے الف مکسورہ آ رہے ہیں۔ المصطفیٰ ہے، اس کے الف مکسورہ ہے۔ کیا پہچان ہے کہ ہم اس الف کو الف مکسورہ کہیں اور اس کو الف ممدودہ کہیں؟ کہتے ہیں الف مکسورہ وہ ہوگا کہ جو اسم کے آخر میں آئے گا اس کے بعد حمزہ نہیں ہوگا، الف کے بعد حمزہ نہیں ہوگا، اس کو کیا کہیں گے؟ مکسورہ۔ اور اگر الف آئے اور اس کے بعد حمزہ بھی آئے، جیسے صحراء، یہ جناب الف کیا کہلاتا ہے؟ ممدودہ۔ کیا پہچان ہے؟ حمزہ۔ کیونکہ حمزہ آ گیا ہے۔ المصطفیٰ والا الف، اس کے بعد کوئی آپ کو حمزہ نظر، اس لیے اس کا الف مکسورہ۔ اب یہ تو ہو گیا، معطل کی تعریف بھی ہو گئی کہ جس کے لام کلمے میں الف پایا جائے یا یا پائی جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ الف جو ہے الف لازمہ ہو، یعنی حالت رفع میں، حالت نصبی میں، حالت جری میں الف نہ جائے، اس کو کہیں گے اس میں مکسور۔ اور جس کے آخر میں یا ہو اور یا لازم ہو، حالت رفع میں بھی، حالت نصبی میں بھی، حالت جاءنی القاضی رأیت القاضیہ مررت بالقاضی، حالت رفع نصبی اور جری میں یا لازم ہو تو اس کو کہیں گے اس میں منقوص، اس میں منقوص۔ تعریف ہو گئی معطل کی، قسمیں آپ نے جان لیں، پھر اس میں مکسور کو مکسور کیوں کہتے ہیں، سمجھ آ گئی بات کی۔ اب آئیں اسی اسم مکسور کا اعراب کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں فَالْأَوَّلُ الْإِعْرَابُ فِيهِ قُدِّرَ، یہ اول جو آیا تھا اس میں مکسور، اس میں اعراب جمیعہ، تمام کا تمام اعراب مقدر ہوتا، یعنی رفع بھی مقدر ہوگا، نصب بھی مقدر ہوگی، جر بھی۔ جاءنی المصطفیٰ رأیت مصطفیٰ وہذا مصطفیٰ، سمجھ آئیے بات کی؟ دیکھا آپ نے، چونکہ الف حرکت بردار نہیں ہے، محال ہے الف کو حرکت، اگر حرکت دیں گے تو پھر الف نہیں رہے گا، وہ حمزہ بن جائے گا۔ یہی فرق ہے الف اور حمزہ میں کہ الف کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو حرکت کو قبول۔ ہاں آپ سوال کر سکتے ہیں، یہ جو آپ کہتے ہیں الف لام تعریف کا شروع میں کسی چیز پر لاتے ہیں، کہتے ہیں الرجل، کہتے ہیں نہیں الف تعریف کا ہے، یہ الف تو حرکت لے رہا ہے، آپ کہتے ہیں حرکت نہیں لیتا، یہ ابتدا بساکن محال تھی اس لیے مجبوراً حرکت دی ہے، یا اس لیے ہے الف لیکن حرکت مجبوراً، یا اصلاً یہ الف ہی نہیں ہے، کہیں یہ الف ہی نہیں ہے بلکہ حمزہ اور التعریف ہے، یہ حمزہ ہے، الف، الف کبھی بھی حرکت کو نہیں لیتا، جہاں بھی ہوگا وہ حرکت قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی اس میں۔ اب اس کا اعراب بیان ہو گیا، تعریف بھی ہوگی مکسور کی، مکسور کو مکسور کیوں کہتے ہیں یہ بھی ہو گیا، اور اس کے بعد کہتا ہے وَالثَّانِي مَنْقُوصٌ وَنَصْبُهُ ظَهَرَ، اور ثانی یعنی مرتقی کی طرح جو ہوگا، جس کو یا لازم ہوگی اس کو
ثانی کو کیا کہتے ہیں؟ والثانی منقوصن، دوسرے کو منقوص کہیں گے۔ وَنَصْبُهُ ظَاہرًا، اس منقوص معطل یائی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نصب اس کی ظاہر بظاہر ہوگی، یعنی حالت نصبی میں یا پر فتح آئے گی۔ وَرَفْعُهُ يُنْوَى، اور اس کا رفع نیت میں رکھا جائے گا، یعنی تقدیراً ہوگا۔ قضا ایزن یجر، اور اسی طرح نیز جر دی جائے گی، یعنی جر بھی نیت میں ہوگی۔ مطلب واضح ہے، یعنی اس میں منقوص حالت رفع میں رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ ہوگا، حالت جری میں جر تقدیری کسرہ کے ساتھ ہوگی، لیکن حالت نصبی میں فتح لفظی آئے گی۔ یعنی ایک صورت میں اعراب ظاہر ہوتا ہے، دو صورتوں میں تقدیری ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے۔ کیوں؟ ضمہ بھی یا پر ثقیل ہے اور کسرہ بھی یا پر، لیکن فتح یا پر خفیف ہے، آسانی سے ادا ہو سکتی ہے، اس لیے حالت نصبی میں کیا آتی ہے؟ فتح آتی ہے۔ جاءنی القاضی رأیت القاضیہ، دیکھا آپ نے، رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، جار تقدیری کسرہ کے ساتھ، لیکن وسط والا ظاہر وہ چھپ نہیں سکتا، وسط والا، سمجھ آئیے؟ وہ ظاہر بظاہر ہی ہوگا فتح۔ ٹھیک ہے آقا جی۔ اب ایک اور آخری بات بس اس درس کی، وہ یہ کہتا ہے کہ کالا، ادھر کہتا ہے ہاں، لو قدمہ علی المکسور کان اولا، اس عبارت کو دیکھیں، لو قدمہ، اگر مصنف صاحب الفیہ مقدم کرتا ہوں اس منقوص کو مکسور پر، کانا اولا، کہتا کل مرتقی والمصطفیٰ، کہتا ہے تو یہ بہتر تھی اس طرح کی عبارت۔ کیوں آقا جی؟ کیوں اس طرح کی بہتر تھی؟ اس لیے کہ ہم اصل میں بحث شروع کر چکے ہیں مورب کی، پہلے مبنی کی بات کی تھی، پھر مورب، اس میں مورب کی بات کی ہے، پھر اس میں مورب کی بات ہونے کے بعد کہ جس پر اعراب ظاہری آتے ہیں، پھر وہ اسم کہ جس پر اعراب تقدیری آتے ہیں، اس مورب کی بات کی ہے نا۔ تو یہ مرتقی جو اس میں منقوص ہے، اس پر کم از کم حالت نصبی میں ایک اعراب تو ظاہری آتا ہے نا۔ جب مورب کی بات تھی تو اس کو پہلے لانا چاہیے تھا، چونکہ ایک حالت میں تو یہ مورب ہے نا، ظاہری اعراب آتا ہے، تو اس کو پہلے لانا چاہیے تھا۔ اور مصطفیٰ کے جس پر تینوں اعراب تقدیری ہوتے ہیں، اس کو بعد میں ذکر کرنا چاہیے تھا۔ یہ کہتا تھا فنی طور پر جو ہے عبارت کو یوں لانا چاہیے تھا، کہتا سم معتلا من الاسماء ما کل مرتقی والمصطفیٰ، سمجھ آئیے آقا جی؟ یوں کہنا چاہتا، لیکن اس نے کیا ہے؟ کل مصطفیٰ والمرتقی کہا ہے، اس مقصور کو پہلے لایا ہے، اس منقوص کو بعد میں لایا ہے۔ اگر اس طرح لاتا تو بہت ہی اچھی عبارت اور صحیح عبارت ہوتی، سمجھ آئی بات؟ بس اس میں منقوص ہو، اس میں مقصور کی تعریف اور ان کا اعراب آپ کو بتا دیا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ دیکھیں اب ترجمہ، وَسَمِّ معتلن، نہیں ہاں وہ عبارت پر سیٹی کی، شعر کا ترجمہ ہو گیا ہے، دوبارہ کہیں تو کرا دوں شعر کا ترجمہ۔ وَسَمِّ معتلا من الاسماء المتمکنۃ، اور نام رکھ تو معتل اسماء موربہ، اسماء متمکنہ سے کیا مراد ہے؟ اسماء موربہ، اسماء موربہ میں سے تو نام رکھ معتل ما، اس اسم کا معتل نام رکھ کے اس کے آخر میں کیا ہوگا؟ الفن، الف آئے، جیسے المصطفیٰ، وما آخرہ یاءن، اور اس شے کا بھی نام تو معتل رکھے گا، اس کو بھی معتل کہے گا کہ جس کے آخر میں یا ہو، سمجھ آئیے؟ بس معتل کی دو قسمیں ہیں، معتل الفی، معتل یا، جیسے المرتقی، جیسے
المرتقی۔ مکارمہ یہ اس شعر کو مکمل کرنے کے لیے، اس کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہے۔ فالاولو، پس اول، وہو الذی کالمصطفیٰ، اول یا وہ کہ جو مصطفیٰ یا مصطفیٰ کی طرح ہو، فی کون آخر ہی الفن لازمن، مصطفیٰ کی طرح کون ہوگا؟ وہ ہوگا کہ جس میں آخر میں الف ہو اور الف لازمہ ہو، چونکہ مصطفیٰ کے آخر میں الف لازمہ ہے۔ سمجھ آئیے گا جی؟ ہر وہ کہ جس کے آخر میں الف لازمہ وہ مصطفیٰ کی طرح ہو جائے گا۔ تو اس کا اعراب کیا ہے؟ الاعراب فیہ قدر جمیعہ علی الالف۔ اعراب اس میں ہی کی ضمیر کہاں لوٹیں گے؟ اس میں مکسور کی طرف۔ اعراب اس میں مکسور میں مقدر کیا گیا ہے، تمام کا تمام اعراب الف پر مقدر کیا گیا ہے۔ کیوں الف پر مقدر ہوتے ہیں اعراب؟ لتعذر تحریک ہا کی ضمیر الف کی طرف لوٹائیں۔ الف کا حرکت کو قبول کرنا کیا ہے؟ محال ہے۔ تعذر یعنی محال ہے۔ وَهُوَ الَّذِي قَدْ قُصِّرَا، کہتا ہے وہ اول، ہوا کی ضمیر پھر اول کی طرف ہے، اول وہ ہے قد قصرا کہ جس کا نام رکھا گیا ہے مقصور۔ قصرا کی تفسیر کرتا ہے یعنی سمیہ مقصوراً، یعنی اس کا نام رکھا گیا ہے مقصور۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ، کیونکہ، یہ وجہ تسمیہ بتا رہا ہے، کیونکہ حُبِسَ مِنْ عَنِ الْحَرَکَاتِ، چونکہ مقصور جو ہے حرکات سے قید ہو جاتا ہے۔ والقصر بمعنی حبس، اور قصر کا ایک معنی کیا ہے؟ حبس بھی ہے۔ ایک وجہ یہ وجہ تسمیہ، او لأنہ غیر ممدود، یا اس لیے مقصور کہتے ہیں چونکہ الف ممدودہ اس کے آخر میں نہیں ہے۔ قال الرزی، جناب رزی نے کہا ہے، وہو اولا، یہ دوسرا وجہ تسمیہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اب پہلے میں کیا نقص ہے؟ لما یلزم علی الاول، کیونکہ اول وجہ تسمیت کی بنا پر لازم آئے گا من اطلاق ہی، کہ اس میں مقصور کو بولا جائے مضاف پر، کہ جو مضاف ہوتا ہے یائے متکلم، اگر وہ وجہ تسمیہ ہو تو پھر مضاف الی یائے متکلم کو بھی اس میں مقصور کہنا چاہیے۔ اس پر بھی تو حرکتیں نہیں آتی نا، حرکات نہیں آتی نا، وہ بھی محبوس ہوتا ہے۔ والثانی هو الذی کالمرتقی، اور ثانی وہ کہ جو مرتقی کی طرح ہو، جس طرح مرتقی میں یا لازم ہے، اگر اس کے آخر میں یا لازم ہے تو مرتقی کی طرح ہو جائے گا۔ فی کون آخرہ یاء خفیفتن، یعنی جس کلمے کے آخر میں یا خفیفہ ہو لیکن یا لازم ہو، ہر حالت میں اس کو چھوڑے نہیں۔ سمجھ آئیے؟ تل و کسرتن، اور وہ یا ساکن ہو اور کسرہ کے بعد آ رہی ہو، لازم بھی ہو، ساکن بھی ہو، کسرہ کے بعد بھی آ رہی ہے۔ منقوسن، اور ثانی کو کیا کہیں گے؟ منقوس کہیں گے۔ وَنَصْبُهُ ظَاہِرًا، اور اس کی نصب کیا ہوتی ہے؟ ظاہر، بظاہر ہوگی، علی الجاء، حالت نصبی میں یا پر آغا جی۔ سمجھ آئیے؟ کیوں حالت نصبی میں یا پر فتح لے آتے ہیں؟ لخفت ہی، چونکہ نصب یعنی فتح جو ہے وہ یا پر خفیف ہے، آسان ہے ادا کرنے، اس لیے دیتے ہیں۔ وَرَفْعُهُ يُنْوَى اے يُقَدَّرُ، اور رفع، اس کا رفع یعنی اس منقوص کا رفع، ینوا نیت میں رکھا جائے گا، یعنی مقدر کیا جائے گا، کس پر؟ یا پر، یا میں رفع مقدر ہوگا۔ کیوں؟ لِسِکْلِ ضمت علی الجاء، چونکہ ضمہ یا پر ثقیل ہے۔ قضا ایضاً یجر، جس طرح آپ نے رفع مقدر رکھا ہے اسی طرح قضا، اسی طرح نیز جر دیا جائے گا، یعنی جر بھی تقدیری دیا جائے گا کسرہ کے ساتھ، ایسا کسرہ منویتن، جو نیت میں ہے، جو نیت میں ہونے والا ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا۔ لِسِکْلِ الْکَسْرَةِ عَلَى الْجَاء، چونکہ کسرہ یا پر۔ وَلَوْ قَدَّمَهُ، اب کہتا ہے جناب صاحب سیوطی مشورہ دیتا ہے کس کو؟ صاحب الفیہ کو،
کہ اگر صاحب الفیہ اس اسم منقوص کو مکسور پر مقدم کرتا کانا اولا تو یہ عبارت بہتر احسن اور بہتر ہوتی. قال فی شرح الحادی، یہ شرح ہادی والے نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ لِأَنَّهُ اقرب الی المورب، چونکہ یہ اسم منقوص مورب کے قریب ہے. کیا قرب ہے مورب کے، اس میں کیا مناسبت ہے؟ کہتے ہیں لِدَخُولِ بعض الحرکات علیہ، اس اسم منقوص پر بعض حرکات تو داخل ہوتی ہیں، مورب پر بھی حرکات داخل ہوتی ہیں، اس لیے یہ مورب کے قریب تھا. جب مورب کی بات تھی تو اس کو پہلے لانا چاہیے اور المصطفیٰ کو آخر میں کھانا ملنا چاہیے اس مصطفیٰ کو. وصلی اللہ علی رسولہ و اہل بیت.